السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے 2018 کا سوالیہ پرچہ لے کے۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں 2018 کے ریاضی کے 25 سوالات حل کیے تھے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آگے کی 25 سوالات حل کریں گے۔ بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پیپر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں آپ کو ہے۔ جو بھی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ڈاؤن لوڈ لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، وہاں جا کے وہ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 51 ہے، کسی عدد کو 25 سے تقسیم کرنے پر خارجی قسمت 13 آتا ہے اور باقی 22 ہوتا ہے تو وہ عدد کون سا ہے؟ بڑا آسان ہے۔ یہاں کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، 25 کو 13 سے ضرب کرنا ہوتا ہے۔ 25 ضرب 13 کریں گے آپ، جو جواب آئے گا اس کے اندر 22 کو جمع کریں گے۔ 25 ضرب 13 جمع 22، اس طرح آپ جب عمل کریں گے تو جواب آئے گا 347۔ یہ دیکھیے 347، چوتھا والا جواب یہاں صحیح رہے گا۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 52 کی طرف۔ دانش نے 50 روپے اور 100 روپے ہر ایک کے 8 نوٹ بینک میں جمع کیے۔ 50 روپے کے 8 اور 100 روپے کے 8 جمع کیے۔ اتنی ہی قیمت کے 10 روپے کے نوٹ طلب کیے، یعنی واپس مانگے، تو اسے 10 روپے کے کتنے نوٹ حاصل ہوں گے؟ 50 روپے کے 8 نوٹ اور 100 روپے کے 8 نوٹ۔ 50 روپے کے 8 یعنی 50 ضرب 8، یہ ہو جائے گا 400 روپے۔ 100 روپے کے 8 نوٹ یعنی 100 ضرب 8، یہ ہو جائے گا 800 روپے۔ 400 اور 800، 1200 روپے اس نے جمع کیے۔ اب جب 1200 روپے کے واپس مانگے گا وہ 1200 روپے، تو 10-10 کے نوٹ ملیں گے۔ تو 10-10 کے کتنے نوٹ ملیں گے؟ تو 1200 تقسیم 10 کریں گے تو یہاں جواب آ جائے گا 120۔ تو یہ 52 کا جواب جو رہے گا 120 رہے گا۔ سوال نمبر 53 یہاں غلط ہے، اس کے نمبرات سوال نمبر 53 یہاں غلط دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 54 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ 7/5 ضرب 5/7 جمع 1 برابر کتنا؟ 7/5 اور 5/7 یہ آپس میں ضرب کریں گے۔ ضرب میں کیا ہوتا ہے، اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے ضرب ہوتا ہے۔ 7 5 35، 7 5 7 35، 35 35 کٹ کے 1 بچے گا یہاں۔ یا اس طرح کر سکتے ہیں یا ترچھا کاٹ سکتے ہیں، اوپر 7 نیچے 7 کٹ گیا، ادھر 5 ادھر 5 کٹ گیا، بچے گا 1۔ 1 جمع 1 برابر کتنا ہوگا؟ 2۔ تو اس کا جواب جو رہے گا وہ رہے گا 2۔ سوال نمبر 55 ہے، 5656 تقسیم 8 اس مثال میں مقسوم علیہ میں سے 1 کم کر دیا جائے تو خارجی قسمت میں کتنا اضافہ ہوگا؟ یہاں مقسوم علیہ 8 ہے، پہلے ہم 5656 کو 8 سے تقسیم کریں گے، اس کے بعد 7 سے تقسیم کریں گے۔ دونوں میں جو جواب آئیں گا ان دونوں کو آپس میں نفی کریں گے، جو جواب آئے گا وہ مین جواب رہے گا۔ یہاں جواب آئے گا 101۔ اگلا ہے سوال نمبر 56، ایک گاڑی 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے فاصلہ طے کرتی ہے تو کون سا بیان غلط ہوگا؟ ایک گاڑی ہے جو 1 گھنٹے میں 80 کلومیٹر سفر طے کر رہی ہے، تو یہاں دیے گئے بیانات میں سے کون سا بیان غلط ہے آپ کو یہاں پہچاننا ہے۔ میں بیانات پڑھتا ہوں۔ گاڑی 1 گھنٹے میں 80 کلومیٹر فاصلہ طے کریں گی، یہ صحیح ہوگا۔ گاڑی آدھے گھنٹے میں 40 کلومیٹر فاصلہ طے کرے گی، یہ بھی صحیح رہے گا۔ گاڑی 1 گھنٹے میں 25 منٹ میں 1 گھنٹہ 25 منٹ میں 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی، یہاں یہ غلط ہوگا۔ یہ تیسرا والا غلط ہے، چوتھا والے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، تیسرا والا غلط ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 57 کی طرف۔ سوال نمبر 57 ہے، 12 میٹر 3 ملی میٹر کو عشری کسر میں کس طرح لکھیں گے؟ یعنی اشاریہ میں لکھنا ہے اس کو۔ 1 میٹر میں 1000 ملی میٹر ہوتے ہیں، اس لیے اس کا جو جواب آئے گا دوسرا والا صحیح آئے گا، 12.003 میٹر۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ کاغذ کا سوال ہے 58واں، 5 درجن کاغذ اور 2 دستہ کاغذ۔ درجن میں کتنے ہوتے ہیں؟ 12، اور دستے میں ہوتے ہیں 24۔ 2 دستہ یعنی 48 جمع 5 درجن یعنی 5 چھکے 12 پنجے 60۔ 60 اور 48 کی جب جمع کریں گے جواب آئے گا 108۔ 58 کا پہلا جواب 108 رہے گا۔ 59 ہے، 6/18 اس کسر میں 6/18 کو کتنی مرتبہ جمع کریں کہ حاصل جمع 3 آئے؟ تو اس کا جو جواب رہے گا تیسرا رہے گا، 8 مرتبہ جمع کریں گے۔ سوال نمبر 60،
جان نے ایک موٹر سائیکل 20,000 روپے میں خریدی اور اسے 25,000 روپے میں فروخت کر دی، تو اس سودے میں اسے کتنے روپے نفع ہوا یا نقصان ہوا؟ 20,000 میں خریدی، 25,000 میں بھیجی، فروخت قیمت نہ پھر خرید قیمت کا کریں گے، 25,000 میں سے 20,000 نفی کریں گے تو جواب آئے گا 5,000 روپے۔ 5,000 روپے اس کو نفع ہوگا، زیادہ قیمت میں بیچا ہے کم میں خریدا ہے تو نفع ہوگا 5,000 روپے۔ 60ویں کا جو جواب رہے گا نمبر 2 رہے گا۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 61 کی طرف۔ مقابل کی شکل کو موڑ کر مکعب تیار کرنے پر جس سطح پر 5 کا ہندسہ ہوگا اس کے متصل کون سا ہندسہ نہیں آئے گا؟ یعنی اس سے جڑا ہوا کون سا ہندسہ نہیں آئے گا؟ تو یہاں جو جواب رہے گا وہ رہے گا 1۔ اس کے متصل یعنی اس سے کنٹینیو آنے والا، جیسے کہ 1 کے بعد 2 یہ متصل ہے، یعنی 1 کے بازو، اب 5 کے بازو بوڑنے کے بعد 6 بھی آئے گا، 3 بھی آئے گا، 2 بھی آئے گا، 4 بھی آئے گا، 1 نہیں آئے گا، 1 اس کے اپوزٹ میں آئے گا، اس لیے 1 جواب رہے گا۔ 6 سم چوڑائی والے مستطیل کا احاطہ 34 سم ہے، اس کی لمبائی کے 2 گنا کے برابر والے ضلع کا مربع کا رقبہ کیا ہوگا؟ یہاں حل کرنا پڑے گا۔ مستطیل کا احاطے کا ضابطہ آپ کو پتہ ہے، میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا۔ مستطیل کا احاطہ برابر 2 ضرب لمبائی جمع 2 ضرب چوڑائی۔ اس احاطے میں احاطہ بھی دیا گیا ہے، چوڑائی دی گئی ہے، پہلے مستطیل کی لمبائی معلوم کریں گے۔ مستطیل کی نمبر 62، 6 سم چوڑائی والے مستطیل کا احاطہ 34 سم ہے، اس کی لمبائی کے 2 گنا کے برابر والے ضلع کے مربع کا رقبہ کیا ہوگا؟ یہاں آپ کو مستطیل کا احاطے کا ضابطہ اور مربع کے رقبے کا ضابطہ یاد چاہیے۔ مستطیل کے احاطے کا جو ضابطہ ہے، مستطیل کا احاطہ برابر 2 ضرب لمبائی جمع 2 ضرب چوڑائی، اس میں چوڑائی رکھ دیں گے اور احاطہ رکھ دیں گے اور یہاں حل کریں گے۔ حل کرنے کے بعد کچھ اس طرح حل ہوگا اور جواب آئے گا آپ کا 11۔ 11 جو جواب ہوگا وہ مستطیل کی لمبائی ہوں گی، اس کی لمبائی کے 2 گنا، یعنی 11 کا 2 گنا 22 سم کا ضلع ہے تو اس کے مربع کا رقبہ کیا ہوگا؟ رقبے کا رقبہ برابر ضلع کی دوسری، یعنی ضلع کا مربع، تو 22 کا مربع کیا ہوگا؟ مربع بھی آپ کو 25 مربع یاد چاہیے، 22 کا جو مربع ہوگا وہ دوسرا نمبر ہوگا 448، یا 448 صحیح آئے گا۔ سوال نمبر 63 ہے، 48 میٹر لمبائی اور 12 میٹر چوڑائی والے ایک ہال کے لیے 64 مربع نما ٹائلز درکار ہوں تو ہر ایک ٹائلز کا احاطہ کیا ہوگا؟ یہاں اس کو کس طرح حل کریں گے؟ اس کو پہلے تو مستطیل نما ہال کا رقبہ معلوم کریں گے۔ مستطیل کا رقبہ برابر لمبائی ضرب چوڑائی، 48 ضرب 12 کر لیں گے، 48 ضرب 12 ہو جائے گا 576، یعنی پورے ہال کا رقبہ معلوم ہو گیا۔ تو ایک ٹائلز کا جو رقبہ ہے وہ 64 مربع میٹر ہے، تو 64 کو 576 سے تقسیم کریں گے تو 9 میٹر آ جائے گا۔ 9 مربع میٹر ایک ٹائلز کا رقبہ ہوگا۔ ہم کو احاطہ معلوم کرنا ہے، رقبے میں مربع کے چاروں ضلع مساوی ہوتے ہیں، 9 میٹر رقبہ یعنی اس کی ایک ضلع کی لمبائی ہوگی 3 میٹر، تو 3 میٹر ایک ضلع کی ہوں گی تو 4 ضلعوں کی ہوں گی، 3 چوک 12 میٹر، تو یہ سوال نمبر 63 کا جواب آئے گا 12 میٹر۔ سوال نمبر 4، 2016 سال کا پہلا دن جمعہ تھا تو 2017 میں یوم مراٹھی زبان کس دن آئے گا؟ اب آپ کو دیکھنا ہے یوم مراٹھی زبان کس دن ہے، تو اس کا جو جواب آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ 64ویں کا جو جواب رہے گا پہلا پیر کا دن آئے گا۔ آگے بڑھ، سوال نمبر 65 ہے، راہیل نے 1500 روپے 3 سال کے لیے کسی شرح کے حساب سے سبھاش کو استعمال کے لیے دیے، سبھاش نے اسے 4500 روپے بطور سود دیا تو اسے سود کی شرح فیصدی فی سال کیا ہوگی؟ تو یہاں ہم کو فارمولہ رکھ کے حل کرنا ہے۔ ضابطہ آپ کو پتہ ہے، مفرد سود برابر اصل زر ضرب شرح ضرب مدت بٹے 100 کرنا ہے، اور یہاں سود دیا گیا ہے تو اس حساب سے حل کریں گے۔ دیکھیے کچھ اس طرح حل کریں گے، یہاں اس طرح ہم حل کرنے کے بعد اس کا جو جواب آئے گا وہ آئے گا 10%، پہلا والا۔ اب آگے بڑھتے ہیں،
नंबर 66 है 27 सैकड़ा ज़रब 3 दहाई नफ़ी 5 इकाई। 27 सैकड़ा यानी 2700 ज़रब 3 दहाई यानी 30 नफ़ी 5। पहले दोनों का ज़रब करेंगे, बाद में नफ़ी करेंगे। ऐसे सवालात में ज़रब और तक़सीम पहले आएगा, नफ़ी और जमा बाद में आएगा। पहले ज़रब करेंगे, 2700 ज़रब 30 करेंगे, 81,000 इसका जवाब आएगा। 81,000 नफ़ी 5 करेंगे तो 80,995 इसका जवाब सही रहेगा, 66 का चौथा वाला। सवाल नंबर 67 है, एक अदद को 16 से ज़रब करने के बजाय 10 से ज़रब करने पर हासिल ज़रब में 30 का फ़र्क हो तो वो अदद कौन सा है। पहले इसको जवाब से ही हम मालूम करेंगे। 16 ज़रब 5 करेंगे और 10 ज़रब 5 करेंगे। 16 पंजे 80, 10 पंजे 50। 80 जवाब यहाँ आया और दूसरे का 50 आया। 80 में से 50 नफ़ी करे तो 30 का फ़र्क आ रहा है, तो ये 5 ही सही रहेगा। तो 67 का जो जवाब रहेगा 5 ये सही रहेगा। अगर 5 में अगर वो जवाब हमको नहीं मिलता तो हम 6 लेते, फिर 8 लेते, फिर 10 लेते। 5 में मिल गया इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं। 67 का जो जवाब रहेगा पहला वाला 5 रहेगा। आगे बढ़ते हैं 68। एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम जवार से 40 किलोग्राम 250 ग्राम जवार फ़रोख्त की तो इसके पास कितनी मिकदार में जवार बाकी रही। 50 किलोग्राम में से 40 किलोग्राम और 250 इतनी फ़रोख्त की तो उसके पास कितनी बचेंगी। तो इसका जो जवाब रहेगा 68 का चौथा वाला 9 किलोग्राम और 750 ग्राम। नफ़ी करना है 50 में से 40,250 को। आगे बढ़ते हैं। मकब के किनारों की तादाद इसके रासों की राशि नुका। सवाल नंबर 69 है, मकब के किनारों की तादाद इसके राशि नुक्तों और सतहों के जमा से किस कदर कम या ज़्यादा होगी। तो इसका जवाब रहेगा नंबर 3, 2 से कम। ये सवाल इसके पहले भी पूछा जा चुका है, रिपीट क्वेश्चन है ये। हमको मकब के किनारों की तादाद, रासों की तादाद और सतहों की तादाद आपको मालूम होना चाहिए। मकब की शक्ल किस तरह होती है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। सवाल नंबर 70 है, झील की इबारत की चौकोनों में से कौन सी अलामतों की तरतीब मुनासिब होगी, मुतबादिल में से तलाश कीजिए। जमा, नफ़ी, ज़रब, तक़सीम, यानी कौन सी अलामत हम वहाँ जो बॉक्स में कौन सा अलामत लगाएंगे तो जवाब बराबर आएगा। 48 बॉक्स 6, बॉक्स 2, बॉक्स 5, बॉक्स 5, इसमें अलामतें लगा के जवाब की हम चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको जवाब बताता हूँ, आप जवाब चेक कर लेना बराबर आएगा कि नहीं। 70 का जवाब दूसरा रहेगा, आप इसको जांच लेना। सवाल नंबर 71 है, एक बाग में जुमला 60 दरख्त है, यानी एक बाग है जहाँ 60 दरख्त है। इसमें से 1/3 आम के दरख्त, 1/2 नारियल के और बाकी दरख्त कटहल के हैं, तो बाग में कटहल के दरख्त की तादाद क्या होगी। यहाँ इसका जवाब मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। 60 का 1/3 यानी 60 के 3 हिस्से में से एक हिस्सा। 60 के 3 हिस्से करेंगे तो 20, 40, 60, 20 हो जाएंगे। 20 दरख्त आम के रहेंगे। 60 का 1/2 यानी 60 का आधा, 60 का आधा 30। 20 पहले आम के थे, 30 दरख्त रहेंगे नारियल के, बकिया बचे कटहल के। 20 और 30 तो चले गए यानी 50 चले गए, 60 में से बचा 10, तो 10 कटहल के रहेंगे। 71 का जवाब 10 रहेगा। आगे बढ़ते हैं 72 की तरफ। 18 ज़रब 4 नफ़ी 6 बॉक्स, 70 ज़रब 2 तक़सीम 2 नफ़ी 4, यानी कि दोनों के दरमियान कौन सी अलामत आएंगी। यहाँ आप 18 ज़रब 4 करें पहले, फिर नफ़ी 2 करें, उसमें से एक जवाब आपको मिल जाएगा। फिर 70 ज़रब 2 तक़सीम 2 फिर नफ़ी 4 करें, वो एक जवाब मिलेगा। दोनों जवाबात में से जो बड़ा है और जो छोटा है उसके हिसाब से अलामत यहाँ आपको लगाना है। तो 72 का ये चौथा जवाब सही रहेगा, दोनों कीमत बराबर आएंगी। आगे बढ़ते हैं 73 की तरफ। 2016 साल में क्रिसमस की तातील इतवार को आई तो 2017 साल में यौम महाराष्ट्र किस दिन आएगा। क्रिसमस 25 दिसंबर को रहेगा और महाराष्ट्र डे 1 मई को रहेगा, तो ये आएगा चौथा वाला बुध के दिन। अब आइए आखिरी 2 सवाल की तरफ। ये आसान से सवाल होते हैं 2। झील की तस्वीरी मालूमात देखकर दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। पैमाना देखेंगे, एक तस्वीर यानी 35 तुलबा। सवाल है, जदौल में जुमला कितने तुलबा की तादाद दी गई, यानी तमाम तुलबा की तादाद। पहले तो स्टार कितने हैं वो गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 स्टार दिए गए हैं। यानी एक स्टार की जो पैमाना है
وہ ہیں 35 طلبہ۔ 14 ضرب 35 آپ کریں گے تو جواب آئے گا چوتھا والا 490۔ 490 طلبہ کی معلومات یہاں دی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، ریاضی کو پسند کرنے والے طلبہ کی تعداد انگریزی کو پسند کرنے والے طلبہ کی تعداد سے کتنی زیادہ ہے؟ ریاضی کو 5 اسٹار پسند کر رہے ہیں، انگریزی کو 2 اسٹار پسند کر رہے ہیں، تو 5 اسٹار یعنی 35 پنجے اور 2 اسٹار یعنی 35 دونی۔ 35 دونی 70 ہو جائے گا اور 35 پنجے 175 ہو جائے گا۔ 175 ریاضی کو پسند کر رہے ہیں اور 70 طلبہ انگریزی کو پسند کر رہے ہیں۔ 175 میں سے 70 نفی کریں گے تو جواب ہمارا 105 طلبہ آ جائیں گا۔ تو یہ تھا ریاضی کا 2018 کا سوالیہ پرچہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ آپ ویڈیو دیکھتے رہیں، ایگزام کی تیاری کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ چلیے دیجیے اجازت، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔